السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان اس مہینے کی مناسبت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا،
بہادر تھے، جنگجو تھے، سردار تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا۔ بنو ہاشم کے بعد قریش میں جو قبیلہ سب سے محترم سمجھا جاتا تھا وہ بنو امیہ تھا۔ ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت میں جب تعلیم کا کوئی رجحان نہیں تھا، انہیں خوب اچھے سے پڑھایا، سکھایا، بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہوئے۔ بعض بچے بچپنے سے ہی ان کی خودداد صلاحیتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے، خوبصورت تھے، حسین تھے، سرخ سفید رنگ تھا، دراز قد تھے، خوش مزاج تھے، ابھی کم عمر ہی تھے کہ ایک دفعہ انہیں ان کے والد نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو فرمانے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا عرب کا سردار بنے گا۔ ابھی بچے ہی۔ والدہ نے کہا، صرف عرب کا سردار نہیں، اسے تو اس سے بھی آگے نکلنا چاہیے۔ عرب میں قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے اور ان کی بات بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی۔ تو ایک قیافہ شناس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو دیکھ کر اس نے بھی یہی کلمات کہے کہ یہ نوجوان، یہ بچہ بڑا ہو کر کے عرب کا سردار بنے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اسلام لانے کے بعد آپ نے بھی انہیں دیکھا، یہ حضور علیہ السلام کے لیے پانی لائے وضو کے لیے، آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کیا، آپ نے وضو کیا اور چھینٹیں ان کے چہرے پر یوں ماری اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ، اللہ تعالیٰ ممکن ہے آپ کو حکومت عطا کریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت عطا کریں تو عدل و انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ گویا آپ نے بھی وہ بات ان میں دیکھی جو پہلے کئی سارے لوگ ان کے چہرے سے، رکھ رکھاؤ سے دیکھ کر کے سمجھ گئے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دل میں شروع سے ہی اسلام کی محبت ڈال دی تھی۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگوں کے سپہ سالار بن کر حضور کے مقابلے کے لیے فتح مکہ سے پہلے آیا کرتے تھے، یعنی پوری جنگ کی قیادت یہ کیا کرتے تھے ابو سفیان، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، لیکن یہ صاحبزادہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خندق میں۔ والد گئے
اور لوگ گئے، نوجوان گئے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مخالف میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ خود فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میرے دل میں اسلام کی محبت پہلے سے ہی ڈال دی تھی، لیکن اظہار عملاً فتح مکہ کے موقع پر فرمایا، اپنی اسلام کو ظاہر کیا۔ 23 سال کی عمر میں اسلام لائے، عمر یعنی اس وقت جب اپنے اسلام کا اظہار فرمایا تو عمر 23 سال کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی قربت ہو گئی، ایسا قریبی تعلق ہو گیا کہ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے چھوڑ کر رات دن حضور کی خدمت میں ہی رہنے لگے، رات بھی دن بھی، حتیٰ کہ اس معزز مکرم محترم جماعت میں شامل ہو گئے جن کا کام نہایت ہی مبارک تھا۔ کام تو سارے ہی صحابہ کا مبارک تھا، لیکن یہ جماعت کریم کی مانت تھی، نچوڑ تھا، اور اس جماعت کا وصف اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، چمکنے والے ہیں وہ ہاتھ جو لکھتے ہیں، یعنی قرآن پاک جو لکھتے ہیں، مرفوعات مطہرہ، ایسی کتاب جو پاکیزہ ہے، بلند ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور جسے لکھنے والے ہاتھ چمکدار ہیں۔ مراد اس سے علماء نے لکھا وہ لوگ ہیں جو وحی حضور پر جب آیا کرتی تھی تو لکھا کرتے تھے۔ یہ لوگ 13 لوگ تھے جو حضور علیہ السلام پر آنے والی وحی کو لکھا کرتے تھے، 13 لوگ تھے۔ ان میں سب سے اول نمبر سر فہرست حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو پہلے نمبر پر موجود رہتے تھے، وہی لکھتے تھے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسرے نمبر پر حضور پر اترنے والی وحی کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، یعنی دوسرے نمبر پر انہیں یہ اعزاز ہے کہ یہ حضور پر جو وحی آتی اس کو لکھتے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ پھر یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مختلف سربراہان کے نام، مختلف بڑوں کے نام، قبیلوں کے نام، دعوتی خطوط، اسلام کی دعوت کے لیے آپ نے 111 خطوط لکھے، خط لکھے مختلف لوگوں کے۔ ان 111 خطوط میں اکیلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے 70 خطوط صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھے گئے، یعنی کل خط جو حضور نے خطوط باہر بھیجے وہ 111 ہیں، ان میں 70 خطوط صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لکھے گئے جو باہر بھیجے گئے۔ باہر سے جو خط آتا حضرت معاویہ پڑھ کر سناتے، حضور جو لکھتے حضرت معاویہ لکھ کر کے بھیجتے، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکرٹری تھے۔ اس سے زیادہ ان پر حضور کا اعتماد کیا ہوگا کہ وہی جیسے نازک کام میں ان کا انتخاب رات دن یہ،
اور پھر حضور کے خطوط لکھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں سواری پر اپنے پیچھے سوار کیا اور فرمایا کہ بھئی میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم کا کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ سینہ اور پیٹ۔ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے سینے اور پیٹ کو علم سے بھر دے اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور حضور نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اس کے ذریعہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم المرتبت حضور علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول ہی نہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے خطوط لکھنے والے ہیں، حضور کی دعائیں ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عامل گورنر بنایا تھا، اپنی زندگی میں۔ اور یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس معاملے میں بہت گہری تھی، جس میں جو صلاحیت ہوتی اسی کو اس کے لیے منتخب فرماتی، اور پھر یہ نہیں کہ منتخب کرنے کے بعد بھول گئے، چھان پٹک رکھتے تھے، گہری نظر رکھتے تھے کون کیا کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری حیات میں، زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر کے عہدے پر قائم رکھا۔ اگر یہ قابل اطمینان، قابل بھروسہ نہ ہوتے یا اخلاق کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں ضرور انہیں معزول کر دیتے، نہیں معزول۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہیں قائم رکھا، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ میں 9.25 لاکھ یا 9 لاکھ مربع میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام پھیل چکا تھا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، 2 سال چند ماہ، تو اسلام 11 لاکھ مربع میل پر پھیل گیا۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ نے 10 سال کچھ مہینے آپ کو حکومت کا موقع ملا، تو اس عرصے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرصے میں اسلام 22 لاکھ مربع میل پر پھیل چکا تھا، یعنی حکومت قائم تھی مسلمانوں کی۔ اب پاکستان پورا کا پورا 2.25 لاکھ ہے، عرب پورا کا پورا 9 لاکھ ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیل گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں بحری جہاد کیا جائے، سمندری جہاد کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض حالات کی وجہ سے اجازت نہ دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی۔ حضرت نے فرمایا کہ جو صوبہ شام جس کے آپ گورنر ہیں،
اگر وہ اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت نے فرمایا بڑی خوشی سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 افراد کو صرف اس کام کے لیے متعین کیا، جہاز بحری بیڑے بنانے کے لیے۔ کئی 100 میل جنگلات ان کے درخت کاٹے گئے۔ اس وقت سب سے بڑی حکومت روم کی تھی، کیسر کی۔ 2 حکومتیں تھیں، فرانس اور روم۔ روم ایسے تھا جیسے آج امریکہ ہے۔ اس وقت بحری بیڑے روم والوں کے پاس 700 تھے، 700، اور دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے۔ پہلے وہ شخص ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے بحری بیڑا تیار کیا۔ ایک نہیں 1700 جہاز تیار کیے، 1700 جہاز تیار کیے۔ جب 1700 جہاز تیار کیے اور بحری بیڑا سمندر میں ڈالا تو عیسائیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ حضور بخاری شریف کی روایت، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا، فرمایا جنت ان پر واجب ہو گئی، جنت ان پر واجب ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 27 ہجری میں یہ لشکر نکلا اور 28 ہجری میں اللہ پاک نے قبرص کو فتح کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو دیکھا خواب میں۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، آپ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام فرمانے لگی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس بات پہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے میری امت کے ان لوگوں کو مجھے دکھایا ہے جو سمندر میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے۔ اللہ نے مجھے جنت میں ان کا مقام دکھایا ہے کہ وہ ایسے ہیں جیسے بڑے بڑے بادشاہ تختوں پر بیٹھے ہیں۔ یہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ دعا فرماتے ہیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ حضور نے دعا فرمائی، یہ بھی اس غزوے میں شریک ہوئیں اور شریک نہ ہو سکی، سواری سے گر گئی اور راستے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت قائم رہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ اس میں مسلمان 2 حصوں میں ہو گئے، ایک طرف حضرت معاویہ ہے اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حصے پر حکومت رہی پورے وقت میں وہ 22 لاکھ مربع میل تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ جو جہاد کا سلسلہ رک گیا تھا، فتوحات کا سلسلہ رک گیا تھا، اللہ نے دوبارہ جاری و ساری کر دیا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر تنے تنہا اکیلے اسلام کا پرچم لہرایا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے پوری دنیا، اکیلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل پر ان کی حکومت رہی۔ 1 دن 2 دن نے 19 سال تک روس کے 53 صوبے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے فتح کیے، افغانستان فتح کیا، پشاور فتح کیا حضرت امیر معاویہ۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو شہر فتح ہوئے ان کی تعداد 36,600 اور بڑے نہیں چھوٹے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتح ہوئے 5,400 اور ان میں ایک شہر کساریہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا. 300 شہر تھے, 1,00,000 پولیس والے رات کو پہرا دیا کرتے تھے. اتنا بڑا شہر تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کیا. ایک بات یاد رکھیں, اپنے دل میں کسی بھی صحابی کا میل نہ آنے دیں. یہی بات یاد رکھیں. سونے کو تولنے کا ترازو اور ہے, لوہے اور لکڑی کو تولنے کا ترازو اور ہے. لوہے کو سونے کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا اور سونے کو لوہے کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا. سونا سونے کے ترازو پر تلے گا, لکڑی اور لوہا لوہے کے ترازو پر تلیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تاریخ کے ترازو میں نہ تولیں. تاریخ کی کیا حقیقت ہے, بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن اور حدیث کے ترازو پر تولیں. قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو تبع تابعین ہیں, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, ان سے کسی نے پوچھا. کس سے پوچھا؟ امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عام آدمی نہیں, عام مفتی نہیں, عبداللہ بن مبارک جن سے ایک وقت میں ہزاروں لوگ حدیث پڑھا کرتے تھے, ہزاروں لوگ حدیث پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ساتھ جو جہاد کیا, حنین میں, طائف میں جو جہاد کیا, جس گھوڑے پر حضرت معاویہ سوار تھے, حضور کی معیت میں, حضور کی رفاقت میں جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار تھے, اس گھوڑے میں جو اس جگہ کی مٹی گئی, اس کی ناک میں جو مٹی گئی, اس مٹی کا مقابلہ بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتے. چہ جائے کہ حضرت معاویہ کا مقابلہ کریں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کہہ رہے ہیں جو مجھ اور آپ سے زیادہ ان کو جانتے تھے, جن کا زمانہ بالکل قریب تھا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی, ان سے کسی نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ اور باتیں چھوڑ دیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا کوئی صحابی سواری پر بیٹھ کے آ رہا ہو, سواری گزر رہی ہو, اور اس سواری کے گزرنے سے دھول اڑے, مٹی اڑے, اور وہ مٹی میں راستے میں بیٹھا ہوں میرے اوپر پڑ جائے, تو میری مغفرت کے لیے اس مٹی کا پڑنا ہی کافی ہے. اس سے سمجھیں کہ صحابی کا مقام کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظمتوں کے مالک ہیں, صحابی رسول ہیں. صرف صحابی نہیں بلکہ فاتح عرب و عجم ہیں. اللہ پاک نے ان سے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا. یہی نہیں, اعلان کر دیا قاریوں کو جمع کرو, جمع کر لیا. 7,000 قاری, یہ اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے. کہا کہ پتہ آپ کو کیوں جمع کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا آپ کے گھر میں وظائف کا انتظام, ہر چیز کا انتظام کر دیا گیا, کھانے پینے کا سب کی ذمہ داری ہمارے اوپر. آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے, عالم ہیں, قاری ہیں, آپ کا کام یہ ہے مختلف جہازوں پر اتنے ہزار قراء کو سوار کر دیا جائے گا,
समंदर में चारों तरफ फैला दिया जाएगा। जहां जो जजीरा नजर आए उसमें इस्लाम की दावत फैलाना आपका काम है, कुरान की तिलावत करना आपका काम है, अल्लाह के दीन का कलमा बुलंद करना आपका काम है। अल्लाह ताला हमें 22 रजब को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम इंतकाल है। हमारे मुसलमान होने के नाते उनकी आज़मतों को हमें सलाम करना चाहिए। आज अंग्रेज सलाम करता है कि निसफ सदी में जिस शख्स ने आधी दुनिया पर और उससे भी ज्यादा इस्लाम को फैला दिया वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह ताला हमें समझने की और दिलो जान से इन अजीम लोगों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और राह बनाने की इन्हें तौफीक अता फरमाए, इनके नक्शे पा पर चलने की तौफीक अता फरमाए।